السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ سنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیات نازل فرمائی، گویا یہ آسمانی دفاع تھا، الہی دفاع تھا ایک خاتون کا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس میں خاص طور پر ایک بات کہی گئی تھی مسلم معاشرے کو اسی سلسلے میں کہ وہ حضرت عائشہ کا یا کسی بھی مومن کا دفاع کیسے کریں، وہ کیا بات تھی اور اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ جی کسی کو آیت یاد ہے؟ ھذا افک مبین، لولا، شابش، ٹھیک ہے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جب تم نے سنا ہی تھا تو اس وقت تم نے یہ گمان کیوں نہ کیا، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ گویا کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا دراصل اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ مومن تو ایک جسم کی طرح ہے، جسد واحد کی طرح ہے۔ اور انہوں نے فوراً ان کا ریاکشن یہ کیوں نہیں تھا کہ ھذا افک مبین، یعنی اسے ماننے کے بجائے، اسے ایکسپٹ کرنے کے بجائے، سننے کی بجائے، قبول کرنے کے بجائے انہوں نے ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا؟ اور کیوں نہ کہا لولا، کیوں نہ کہا کہ ھذا افک مبین، یہ کھلم کھلا بہتان ہے، یہ جھوٹی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی مومنوں کو، مومنوں پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ کوئی شخص ایمان لا کر ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہستی جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے خود چنا اور ان کو خواب میں دکھایا گیا، ایک بار نہیں 2 بار۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے گھر کے لیے کیسی خاتون کو چنتا جس کا کردار یہ ہو؟ کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ آتا ہے کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور اس کے برعکس الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ تو اللہ کے نبی طیب ہیں اور اللہ نے ان کے لیے جو زوجہ محترمہ چنی وہ بھی طیبہ تھیں۔ تو ایک تو اس حیثیت میں، اور عام طور پر بھی مسلمانوں کا یہ اخلاق اور کردار ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی خاتون کے اوپر ایسی کسی تہمت کا یا ایسے کسی الزام کے بارے میں کوئی اسکینڈل سنے تو وہ اس کو فوراً مان نہ لے بلکہ دفاع کرے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق کی تو صحابیات کا یا صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت زینب بنت جہش جو ان کی سوکن تھیں، باقی سارے رشتے بھول جائیے، جو ان کی سوکن تھیں، انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو، تم نے ان کو کیسا پایا، تم نے کیا دیکھا، یعنی ان کا کردار کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کانوں اور آنکھوں کی احتیاط رکھتی ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی احتیاط رکھتی ہوں، یعنی تقوی سے کام لیتی ہوں۔ میں ایسی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتی جس میں کسی کی غیبت یا کسی کے خلاف کچھ ہو۔ میں اپنی نگاہوں سے بھی وہ چیزیں نہیں دیکھتی، یعنی کسی کی برائیاں نہیں دیکھتی یا کسی کی عیب چینی نہیں کرتی۔ اور ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بہت محتاط رائے رکھتی ہوں، ایسی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرتی، یا یہ کہ میں جس چیز کے بارے میں رائے دوں گی وہ احتیاط پر مبنی ہوگی، اس میں کسی قسم کا جھوٹ شامل نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، قسم کھا کے کہتی ہیں میں ان کے بارے میں، کن کے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں
ماں سوا بھلائی کے کچھ نہیں جانتی، میں نے جو دیکھا ہے جو سنا ہے وہ سب اچھا ہی تھا۔ اتنی زبردست گواہی ایک سوکن کی دوسری سوکن کے بارے میں، ان کے دلوں کا حال دیکھیے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں کہ رشتہ کوئی بھی ہو، تعلقات کیسے بھی ہوں، لیکن اگر کسی کی خوبی ہے تو اس خوبی کو بیان کرنا، اس کا کھلے دل سے اعتراف کرنا، وہاں نہ کسی کو دھوکہ دینا نہ خود کو دھوکے میں رکھنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یہی زینب رضی اللہ عنہا تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے میرے مقابل اور برابر کی تھی۔ یعنی باقیوں کا بیک گراؤنڈ اور تھا، کیونکہ حضرت زینب کون تھی؟ قریش میں سے تھی، حضرت زید نے ان کو طلاق دی تھی، اور ان کی بھی بہت اسٹرانگ پرسنالٹی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا نکاح کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو خوبیوں میں، خاندانی حسب نسب میں اور بہت سی چیزوں میں یہ میرے مقابل کی تھی، اور وہ یہ گواہی دے رہی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی وجہ سے محفوظ رکھا۔ تقوی انسان کے لیے برائیوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ البتہ ان کی بہن حمنہ بنت جہش انہی کی بہن تھی، ان سے اس معاملے میں لڑی تو جو لوگ تباہ ہوئے ان میں وہ بھی تھی۔ وہ جو آتا ہے نا والذی تولی کبرہ، وہ جس نے اس معاملے کا ایک بڑا حصہ اپنے سر لیا، تو اس سے مراد عبداللہ بن ابی اور دوسری طرف حمنہ بنت جہش ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی چاہے کسی کی بہن ہو، ہر ایک کا معاملہ اس کا اپنا ہے، ہر ایک کا حساب اس کے ساتھ ہے۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی دفعہ بازو کے ٹوینز، ان دو کے اندر بھی دین، ایمان، اخلاق، تقوی میں بہت بڑا فرق ہو سکتا ہے۔ اور کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو کہ کس نے آپ کے بارے میں کیا کلمات کہے تھے، کیا گواہی دی تھی؟ حضرت عائشہ کی لونڈی حضرت بریرہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ بالکل، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں ان میں کوئی عیب نہیں جانتی، البتہ ایسا ہو جاتا تھا کہ سو جایا کرتی اور بکری آ کر ان کا گندھا ہوا آٹا کھا جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے ڈانٹ کر ان سے کہا، یعنی بریرہ سے کہا کہ سچ سچ کیوں نہیں کہہ دیتی، یعنی جو ہے واضح طور پر کہو۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، میں ان کو اس طرح جانتی ہوں جس طرح سنار کھرے سونے کو جانتا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں، میں ان کو اس طرح جانتی ہوں جس طرح سنار کو پتا ہوتا ہے کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے، کہ میں ان کے قریب رہنے والی ہوں، مجھے پتا ہے وہ کون ہے۔ اچھا، اس میں ایک طرف تو مومنوں کا کردار اور مومنات کا کردار آتا ہی ہے، قریب کے لوگوں کا، دوسری طرف خود حضرت عائشہ کا کردار بھی تو میٹر کرتا ہے نا، کہ ان کا کردار ایسا تھا کہ آس پاس کے لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ دونوں طرف کی بات تھی نا۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ جی ہاں، ایک عورت کے پاس اس کی سب سے قیمتی دولت اس کا کردار ہوتا ہے، اس کی عزت، عصمت، عفت ہوتی، سب سے نازک چیز۔ لہذا ایسے شبہات کے مواقع سے بھی بچے۔ کوئی کام، کوئی چیز، کوئی جگہ ایسی کہ جس سے آپ کے اوپر کوئی شک بھی کرے، اس کے بھی پاس نہ پھٹکے، ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرے۔ مثلاً وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ایسی کہ جن سے ایک عورت کو بچنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر کوئی تہمت نہ آئے؟ نمبر 1، تنہا کسی مرد کے ساتھ سفر نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی مرد گھر میں یا اپنے آفس میں یا کسی جگہ تنہا ہے، قطعاً اس میں انٹر نہ ہو۔ ایون اگر ڈاکٹر کے کلینک میں بھی جانا پڑے، ساتھ لے کے جائیں کسی کو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ریپیٹڈ وزٹس آپ کو دینی پڑتی ہیں ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ کسی دوسرے بندے کے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مرد نہیں ہے کوئی آپ کا محرم، نہیں بچہ، نہیں کوئی نہیں، کسی عورت کو ساتھ لے جائیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ خود بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، دوسرے مرد کو پتا ہوگا کہ یہ پروٹیکٹڈ ہے، اس سے کوئی ایسی ہنسی مذاق، ایسی فضول بات نہیں کی جا سکتی، اور کوئی اور بات نہیں کر سکے گا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، ساتھ کوئی جا رہا ہے۔
جی بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ تو میرے بھائیوں جیسا ہے اور یہ تو میری باپ کی عمر کا ہے. مرد مرد ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھے. کوئی مرد بھائی نہیں ہے سوائے اپنے سگے بھائیوں کے. کوئی بھی نہیں ہے بھائی, اور نہ کوئی باپ ہے آپ کا. باپ وہی ہے جو آپ کا باپ ہے, اور بھائی وہی ہے جو آپ کا بھائی ہے. اس لیے کسی کو بھائی کہہ کے شریعت کی ساری حدیں توڑ دینا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے, کیونکہ شیطان پھسلاتا یہیں سے ہے. وہ کون ہے جی اس کو میں نے بھائی بنا رکھا ہے, اور فلاں کو میں نے اپنی بہن بنا رکھا ہے. کیا شر اور فتنہ یہیں سے نہیں شروع ہوتا؟ سن رہے ہیں آپ کان کھول کے میری بات, کیونکہ یہ سراسر عورتوں سے متعلق ہے. کیا خرابیاں یہیں سے نہیں شروع ہوتی؟ عورت کی ذات یہیں سے فتنے میں پڑتی. نہیں نہیں, اس سے تو کوئی ایسی باخر اعتماد بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. جی واضح حدیث ہے کہ عورت اور مرد اکیلے کہیں پر بھی ہوں تو تیسرا وہاں شیطان آ جاتا ہے اور ضرور وسوسے پہ ڈالنے لگتا ہے. اب یہ کہیں گے کہ ہاں آپ کی اپنی ذہنیت خراب ہے اس لیے آپ دوسروں پہ شک کریں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اللہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو پاک مت کہو, بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. بندے کے بس میں کوئی نہیں ہے نہ اپنی پاکیزگی کے کوئی دعوے کرے. جی آپ, جی ہاں یہ ورچوئل ورلڈ میں بھی اپلائی کرتا ہے, کیونکہ بہت سی خرابیاں پھر وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں کہ جب سے موبائلز آئے ہیں اور ینگ گرلز کو بلا ضرورت موبائلز دے دیے گئے ہیں, اس وقت سے ان فتنوں میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کوئی گھر میں مرد آئے گا تو پھر کوئی خرابی ہوگی, یا کہیں جائے گا کوئی, یا گھر کے ٹیلی فون پہ جو کامن ٹیلی فون ہے سب کا, اس پہ اگر کوئی اٹینڈ کر رہا ہے تو دوسری طرف سے بازو کو ایک لائن پہ دو سیٹ رکھے ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں اس میں ایک ہنڈرنس بنتی تھی. اب تو پرسنل موبائل ہے, پرسنل کمپیوٹر ہے, ہر چیز ہی پرسنلائزڈ ہو گئی ہے, لہذا کسی کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق ہی نہیں. اور بظاہر وہ چیزیں جو شیطان اتنی خوشنما بنا رہا ہے وہ حقیقت میں انسان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہیں, اور ان کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جی ہاں بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ تو ڈرائیور ہے, یہ تو اس کا تو سٹیٹس ہم سے کم ہے, اس سے کیا خطرہ. مرد مرد ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے, اللہ یہ کہ اس کی بالکل ہی عقل ماری ہوئی ہے, بالکل بے وقوف ہے, کہ اس کو جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ عورتوں سے کوئی رغبت ہی نہیں, کوئی مطلب ہی نہیں. جی ہاں, نہ ایج میٹر کرتی ہے نہ شادی میٹر کرتی. کبھی یہ نہ سوچے اب تو میری شادی ہوگی اب مجھے کیا خطرہ. آپ عورت ہیں, آپ ہمیشہ ہی خطرے میں ہیں. اور کبھی آپ کہیں اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں مجھے کیا خطرہ. نہیں, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑے ہونے سے شیطان چھوڑ نہیں دیتا انسان کو. جی یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ مرد سے بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. بے وجہ بات لمبی نہ کریں کبھی بھی, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ہم ایک سیکلوڈڈ دنیا میں بیٹھ جائیں اور کہیں ہمارا کسی مرد سے واسطہ نہ ہو. بہت دفعہ ہوگا, بہت دفعہ آپ کو کام لینا دینا ہوگا. نہ لمبی کہانیاں, نہ لمبی باتیں, نہ غیر ضروری کوئی چیز غیر ضروری نہیں. عورت کو اللہ نے ایک سینسر دیا ہے, جہاں آپ سینس کرنے لگے وہیں پر ہی آپ محتاط ہو جائیں اور زیادہ محتاط ہو جائیں. بولیے. موبائل سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نمبر ڈائل کریں اور اپنی نیچر کی اپنی اس کے جو ہے بوائے فرینڈ یا کوئی دوستی کا کوئی پروگرام ان کا. ہمارے اس پہ رانگ نمبر بھی کوئی آئے تو لڑکوں نے آج کل یہ طریقہ کر لیا ہے کہ وہ نا کہتے ہیں کہ ہم بھائی تو ہیں, اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ بھائی کے بجائے بوائے فرینڈ میں چینج ہو جاتی ہے. جی. اور جو آپ یہ بات کی تھی نا کہ کس طرح بات کرنی ہے, تو ہم جب دکان پہ جاتے ہیں تو ہم دکاندار سے اتنا مطلب ریٹ کم کروانے کے لیے 5-10 روپے کم کروانے کے لیے اتنا ایمان بیچ کے آ جاتے ہیں. بالکل, یعنی 5-10 روپے کم کرانے کے لیے ہنسی مذاق سے باتیں کرنا, اور بعض اوقات حجاب پہن کے کہکے لگانا نقاب کے پیچھے سے, کیا کیا ساؤنڈ کرتا ہے. پھر کسی کی ذاتی زندگی میں دلچسپی لینا, کیا مطلب ہے اس سے, کیا ضرورت ہے. کیا یہ لغو اور بیکار غیر ضروری چیزوں میں نہیں آتا. وہ آپ کے لگتے کیا ہے کہ آپ ان کے بارے میں پوچھے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں.
جی ہاں، 2 جگہ اور زیادہ احتیاط کی، ٹیلرز اینڈ جیولرز، کیونکہ وہاں سائز بھی دیے جا رہے ہیں اور وہاں پر زیور پہن کے ٹرائی بھی کیے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ زیور بھی زینت کی چیز ہے، کپڑا بھی زینت کی چیز ہے. جب آپ اپنی ساری بیوٹی دکھا رہے ہیں، اپنے سارے فگرز کا ناپ دے رہے ہیں، تو پھر کیا بچے گا؟ خرابی ہوگی یا نہیں؟ جس چوڑیاں پہناتے وقت کیا ضرورت ہے کہ آپ خود نہیں پہن سکتے چوڑی؟ جس کو خود چوڑی نہیں پہننی ہے اس نے پھر اور کیا کیا؟ یہ بھی مردوں کا فیلڈ ہے. بالکل، ایگزیکٹلی، بچانا ہی بچانا ہے، بالکل. تو اصل بات یہی ہے کہ آپ کے اندر وہ سینس ہو کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا اور میرے فائدے میں کیا ہے، میری اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا ہے، اس لیے مجھے بچنا ہی بچنا ہے. پھر طریقے کوئی نہیں آپ کو بتائے گا کہ دایاں ہاتھ بچانا ہے کہ بایاں بچانا ہے کہ انگلی بچانی ہے کہ پاؤں بچانا ہے، بس بچنا ہے اس سے. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ انسان اس طرح کا معاملہ، ایسا کوئی اسکینڈل یا ویسے کوئی بات کسی کے بارے میں سنے تو اس کا دفاع کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اس پر ظلم ہونے دے، یعنی کوئی اور کر رہا ہو تو اس کو بھی روکے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا. یعنی اگر کوئی کسی ایسی مصیبت میں ہے، ٹربل میں ہے، تو کیا کرے؟ اس کو اس سے نکالے. مثلا اگر کوئی لڑکی کسی ایسے ٹریپ میں پھنس چکی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس کو نکالنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو اچھی نصیحت کرنی چاہیے، اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ غلط زندگی چھوڑ کر صحیح رستے پر آئے، نہ کہ ایسا ماحول دیا جائے کہ اور لوگ بھی اس میں پھنس جائیں. کیونکہ اب ایسے سلسلے بھی چلے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کو غلط نمبر دے رہے ہوتے ہیں کہ اس نمبر پہ فون کرو، فلاں لڑکے سے بات کرو، اور معصوم لڑکیاں وہ صرف ہنسی دل لگی کی خاطر ایسے ہی فون کر کے بیکار میں پھنس جاتی ہیں. حاصل کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بتائیے. بدنامی ہوتی ہے. اب نہ صرف اپنی بدنامی ہوتی ہے، ماں باپ کی، پورے خاندان کی، فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. پچھلے کیے کرائے پہ پانی پھرتا ہے. جی ہاں، وہ ایک برائی سے دوسری اور دوسری سے تیسری، اور پھر جھوٹ اور فریب اور بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. نمازوں میں لذت ختم ہو جاتی ہے، نیکی اور دین کے کاموں سے انسان دور ہو جاتا ہے. جی میں ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ کالج میں نے اپنی بہت ساری کلاس میٹس کے یہ تجربے دیکھے ہیں کہ وہ لڑکوں سے بات اسٹارٹ کرتی ہیں، لڑکیاں جو ہے انہیں ٹریپ کر لیتے ہیں، کیونکہ لڑکیاں نارملی جو ہے وہ سمپل ہوتی ہیں، معصوم ہوتی ہیں. لڑکے پہلے انہیں ایک اسٹیپ پہ لاتے ہیں، اچھا تم یہ کر لو، تو وہ بیچاری معصوم ہوتی ہیں، وہ کر لیتی ہیں. پھر دوسرا اسٹیپ کہتے ہیں اچھا اب یہ کر لو، وہ کر لیتی ہیں. لڑکوں کے لیے ہر اسٹیپ پرانا ہوتا جا رہا ہوتا ہے اور وہ ہر اسٹیپ کو یہ سمجھ کے کرتی جا رہی ہوتی ہے کہ شاید اس سے میں اب اس کے زیادہ قریب ہو جاؤں گی، اب میں اس سے اس کے اور زیادہ قریب ہوتی جاؤں گی. ہوتا کیا ہے کہ لڑکے کے لیے ایک اسٹیپ پرانا ہو گیا، وہ کہے گا اچھا اب تم میرے ساتھ یہ کرو، وہ بھی اس کے لیے پرانا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا اب تم یہ کر لو، وہ بھی کر لیتی ہے. ساری لمٹس کراس کر لی، سب کر لیا. لڑکے کے لیے وہ لڑکی پرانی ہوگی، اسے چھوڑ دیا، اب نئی لڑکی کی تلاش میں، اور لڑکیاں وہیں بیٹھ جاتی ہیں کہ اب میرے ساتھ کیا ہو گیا، وہ ٹوٹلی اسپوائل ہو جاتی. تو لڑکے اس کو انجوائمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا چلو یہ نہیں ہے، چلو لیٹس ٹیک انادر گرل، اب یہ نہیں ہے تو اس کو لے لو. تو بی اویئر. پاکستان میں ایک گروہ ایکٹیو ہوا ہے جو لڑکے لڑکیوں کو دوستی کے آفرز کرتے ہیں، جیسے نمبرز ٹی وی پہ اور مختلف جگہوں پہ موبائلز پہ دیے جاتے ہیں کہ دوستی کریں. اور تو وہ لوگ پہلے لڑکیوں کو لڑکوں کو ٹریپ کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو افیکٹڈ کرتے ہیں ایڈس وغیرہ سے اور ہیپاٹائٹس وغیرہ سے. پھر ان لوگوں کو باقاعدہ ان سے کام کروایا جاتا ہے اور پھر انہیں قادیانی بننے کی دعوت دی جاتی ہے. اور وہ اس حد تک ان کو ٹریپ کرتے ہیں کہ وہ ایک لڑکے نے اپنی اسٹوری بتائی تھی کہ وہ کس طرح سے ٹریپ ہوا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ وہ پورا گروہ کام کر رہا ہے اور بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو افیکٹو بنا رہا ہے. اور لاہور میں اور یہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں ریسٹورینٹس کے نام بتائے تھے اس بندے نے، ہاسپٹلس کے نام بتائے تھے،
اور جیلز کے نام بتائے تھے جہاں پہ لوگوں کو افیکٹڈ کیا جا رہا ہے. اچھا، ماں باپ جب ہمیں ایسی چیزوں سے روکتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں. میں یہ چیز شیئر کرنا چاہوں گی. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں بہت نادان ہوتی ہیں، کوئی بھی اگر اس سے مسٹیک ہو گئی وہ نادان ہے. جی آج کل میڈیا اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے، میرے خیال میں یہاں پر جتنی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ میچور ہیں. 9th-10th کی اسٹوڈنٹس کو بھی اتنی سینس آ چکی ہے کہ اگر وہ ایک نمبر لے رہی ہیں تو ان کو ان کے سینسز نہیں ہیں کہ وہ بہت بیوقوفی والی حرکت کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں لڑکیوں کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ لڑکیاں نادان نہیں ہوتی ہیں، وہ اس چیز سے نکل آئیں گے، ان کو یہ شیلڈ مل جاتی ہے. میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی. کالج میں پڑھتے تھے تو میری میڈم نے ایک بات بتائی تھی کہ مرد کی نیچر ایسی ہے کہ اسے انگلی پکڑاؤ تو ہاتھ پکڑے گا، ہاتھ پکڑاؤ تو بازو پکڑے گا. اور دوسرا یہ اکثر دیکھا ہے کہ مارکیٹس میں لڑکیاں بل وغیرہ بناتی ہیں تو مرد حضرات پیچھے اپنا نمبر پرسنل بھی لکھ دیتے ہیں. بہت سارے ہاتھ کھڑے ہیں، اس کا مطلب بہت ہاٹ ایشو ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو اس وقت چونکہ میں نے پڑھانی سیرہ ہے، اس سے آگے جا نہیں سکتی، میری اپنی لمٹس ہیں. لیکن بس ایک ہی اپنی بیٹیاں سمجھ کے آپ سب کو نصیحت کروں گی کہ شر کے بیچ میں جانا تو دور کی بات، اس کے رستے سے بھی پرہیز کریں. فتنے میں پڑنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سنبھال لیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حدیں بتائی ہیں ان پہ رک جائیں. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے. ورنہ دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی. پھر سوائے رونے کے اور خودکشی کے کوئی رستہ نہیں نظر آتا. نہیں، عام طور پہ نہ مائیں بات کرتی ہیں اس ٹاپک پہ، نہ کوئی اور کرتا ہے. دوستوں سے آپ کرتے ہیں تو وہ اور مزے لے کر آپ سے کہانیاں سنتی ہیں، اور ایک دوسرے کو بعض اوقات اور شے دی جاتی. یعنی اس کو ایک فن میلہ بنا لیا گیا نا. اور بعض اوقات قرآن پڑھ کے، دین پڑھ کے بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی اور کسی نہ کسی ایسے شر کے اندر ٹریپ ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہاں پر جو ٹاپک میں حدیث کے روح سے ڈسکس کر رہی تھی وہ یہ کہ کسی کے بارے میں، کیونکہ شر تو اتنا پھیلا ہوا ہے، یہ گندگی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ اس میں اچھے برے سبھی لپیٹ لیے جاتے ہیں. آپ کا کام کیا ہے کہ جب کسی کے بارے میں آپ کو کوئی آ کے ایسی بات بتائے تو آپ اس میں دلچسپی نہ لیں، آپ اس کا دفاع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، کہ اس کے نقصان کو روکتا ہے. کوئی چیز جو اس کو نقصان دینے والی ہے اس سے اس کو اس نقصان سے بچاتا ہے، اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے. اس کی پیٹھ پیچھے کاٹتا نہیں ہے، بیک بائٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کا دفاع کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دور کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں، ایبسنس میں، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی مدد کی، یعنی وہ خود نہیں تھا اپنا دفاع کر سکتا، اس پہ جھوٹے الزام لگ رہے ہیں، لیکن کوئی اور آگے آتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا. بعضوں کو تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایسے کوئی غلط کام نہیں کیا اور آپ چشمدید گواہ ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے اندر کریج ہی نہیں پاتے کہ آپ دوسرے کو کہیں یہ بات غلط ہے. اسی لیے اس کا اجر اتنا بڑا رکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ارب الربا، سب سے بڑا سود یہ ہے، ربا کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ مسلمان کی عزت پر ناحق زبان تان کو دراز کیا جائے، یعنی مسلمان کی عزت پر اپنی زبان لمبی کی جائے، یعنی فضول باتیں کی جائیں، کسی کے بارے میں غلط تبصرے کیے جائیں. اور کسی کا دفاع کرنا، یعنی ہم سب، یعنی ساری گفتگو آج کی جو ہے نا، اس میں صرف ایک بات سیکھ لیجئے کہ مسلمان کا مسلمان کو ڈیفینڈ کرنا، یعنی مجھے کسی کو ڈیفینڈ کرنا، میں نے اپنے اندر کیا عادت لانی ہے یا کیا خوبی پیدا کرنی ہے یا کیا کریج لانی ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی بات کی جا رہی گی تو مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن مردوں عورتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. پھر حضرت عائشہ کو ڈیفینڈ کیا، جبریل علیہ السلام کو ڈیفینڈ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا ڈیفینڈ کیا. کیا ہم نہ دوسروں کو ڈیفینڈ کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے. ہم بحیثیت کو بعض اوقات اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ کسی کے بارے میں جو مرضی کوئی کہتا رہے.
ہاں اگر کوئی برائی کرے تو ہم ضرور شامل ہو جائیں گے، مگر کسی کو اس سے روکنا وہ ہم نہیں کر پاتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے تھے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں پیچھے رہا تھا. کون سا تھا؟ تبوک. آپ نے فرمایا کعب کہاں ہیں؟ پوچھا کہ وہ آئے نہیں. کدھر ہیں؟ ایبسنٹ ہے. بنی سلمہ کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنے حسن و جمال پر ناز کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں. کہ ان کو بڑا خیال ہے کہ میں بڑا خوبصورت. اس طرح کے تبصرے ہم کتنے کرتے رہتے ہیں. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اچھی بات نہیں کی، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ یعنی کوئی اور ریزن ہو سکتی، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہم ان میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے. وہیں بیٹھے بیٹھے دفاع ہو رہا ہے. ایک نے کچھ کہا دوسرے نے کہا نہیں. اگر آپ کسی کے بارے میں بھلائی جانتے ہیں اس کی، تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ صرف اتنا جملہ کہہ دیں کہ میں فلاں کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی. لیکن وہ دل کی تنگی، کسی کی برائی سن کے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ اچھا نا ذرا اس کا بھی گھٹنا لگا، اس کو بھی مزہ آیا، لیکن دفاع نہیں کرتے. ایک دعا ہے آپ کی قرآنی اور مسنون دعاؤں میں، وہ دعا یاد کر لیں. اورنج کتاب جو نا اس میں ہے دعا نمبر 45. جزاک اللہ خیرا. پرانی والی میں نہیں، نئی والی میں. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإذا رأى سیئة اذاعها. اے اللہ میں برے ہمسائے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور پہ بری خبریں کون پھیلاتا ہے؟ ہمسائے. ایسے شوہر سے جو جوانی سے پہلے بوڑھا کر دے، تانے دے دے کے یا ستا ستا کے. ایسی اولاد سے جو مجھ پر ومن ولد یکون علی ربا، جو مجھ پر مصیبت بن جائے، آپ یوں کہیں نہیں ربا بن جائے یعنی میرے سر چڑھے. ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، یعنی ایسی اولاد سے جو مجھ پر مسلط ہو جائے، میرے سر چڑھ جائے. کیسے چڑھتے ہیں سر بچے؟ رسپیکٹ نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، اپنی منواتے ہیں. ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے. ایسے دوست سے جو مکر کرنے والا ہو، چال باز، دھوکے باز. خلیل ماکر، مکر کرنے والا، جس کی آنکھیں مجھ پر ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کرے. یعنی جس کی آنکھیں صرف میرے عیب ڈھونڈے اور جو میری نگرانی کرے کہ اچھا یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور صرف عیب ڈھونڈنے کے بارے میں سوچے. اگر وہ مجھ میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے دفن کر دے، ذکر ہی نہ کرے، اور اگر برائی دیکھے تو پھیلا دے سب میں. یہ چال باز دوست، دھوکے باز. تو اس دعا کو بھی آپ پڑھ کے بہت سے لوگوں کے شر سے بچ سکے، کیونکہ زندگی عذاب انہی لوگوں سے ہوتی ہے. جو قریب ترین ہوتے ہیں نا، وہی ہمارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، وہی مصیبت ہوتے ہیں. یعنی جب ہم اس شر سے دوسروں کے حوالے سے مانگے تو خود اپنے آپ کا بھی جائزہ لے رہے ہوں گے کہ کہیں ہم ایسی اولاد تو نہیں، کہیں ہم ایسے دوست تو نہیں، کہیں ہم ایسے بیوی تو نہیں، کہیں ہم ایسے ہمسائے تو نہیں. تو وہ انڈائریکٹلی دوسری طرف کی بھی اصلاح کر دیتی. آگے چلتے ہیں. آپ کی بک میں یہ واقعہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے اس لیے بیان کرنا ضروری ہے. تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے یہ بھی. غزوہ بنو المصطلق اور عمرہ حدیبیہ کا درمیانی سریہ. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابو عبیدہ کی قیادت میں، کل میں نے اس کا مختصراً ذکر کیا تھا، سریہ ابو عبیدہ، ان کی قیادت میں قریش کے قافلے سے ملنے کے لیے بھیجا اور کھجوروں کا ایک تھیلا زاد راہ کے طور پہ ہمیں دیا. اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا. قریش سے ملنے کے لیے بھیجا، بس ایک سیک کھجوریں، بس نتھنگ ایلس. ہم میں سے کتنے لوگ جائیں گے؟ کھانے کو تو کچھ دے نہیں رہے اور آپ ہمیں اتنے بڑے کام کے لیے بھیج رہے ہیں، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کل بھی آپ دیکھیے کہ جو عبداللہ بن عتیق کا واقعہ ہے اور ان کے ساتھ خزرج کے باقی لوگ، انہوں نے والنٹیئر کیا تھا
والنٹیئر کیا تھا کہ اوس نے یہ کام کیا ہے، ہمیں بھی کچھ موقع ملنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور جا کے کام کر کے آئے. دنیا کی ہر ترقی یافتہ قوم میں لوگوں کی فوجوں کی فوجیں ہیں والنٹیئر ورک کے لیے. مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں رہا. حالانکہ دور اول میں آپ دیکھیں صحابہ کرام ہو، اصحاب صفہ ہو، یہ جتنی جنگیں لڑ رہے ہیں سب والنٹیئرز ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کئی رستے کھولے، ان کو کھلایا بھی پلایا بھی، ان کی ضروریات پوری کی، لیکن پہلا قدم ان کی طرف سے اٹھا. ہم پہلے شرط لگاتے ہیں ہمیں تنخواہ کتنی ملے گی، ہمیں بینیفٹس کیا ملیں گے، ہماری ضروریات کیسے پوری کریں گے، پھر ہم دین کی طرف آئیں گے. آپ آئیں تو صحیح، جس کا آپ کام کریں گے کیا وہ آپ کی ضروریات کا خیال نہیں رکھے گا؟ وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا. وہ جو اپنے دشمنوں کو کھلاتا پلاتا ہے وہ آپ کو نہیں کھلائے گا. وہ سب کچھ کرے گا. اس پہ توکل تو کر کے دیکھیں، لیکن اس کے کاز کے لیے نکلے تو صحیح خالص ہو کے. یہ سارے امتحان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں خالص کرنے کے لیے کہ بھلا ابھی بھی نکلتے ہو یا نہیں. بہرحال زیادہ راہ کے طور پہ ایک تھیلا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں ایک ایک کھجور روزانہ دیتے تھے. جسٹ 1 کھجور روز بانٹ کے دیتے تھے. ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم ایک کھجور سے کیا کرتے تھے؟ ہم بھی یہی پوچھتے ہیں کہ ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا. انہوں نے کہا ہم اس کھجور کو بچے کی طرح چوستے تھے، جیسے چنگم چوستے نا، پھر ہم اس پر پانی پی لیتے تھے اور وہ کھجور ہمیں رات تک کافی ہو جاتی تھی. اور ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑ کر پانی میں بھگو کر کھاتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اور ہم سمندر کے ساحل پر چلے جاتے تھے، یعنی تھوڑا دور ہی تھا سمندر، تو وہاں چلے جاتے تھے کچھ دیکھنے کے لیے کہ کچھ کھانے کو ہو. تو اتفاق سے ہمیں سمندر کے ساحل پر ایک لمبی موٹی سی چیز دکھائی دی دور سے، ہیوج. ہم اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک جانور ہے جسے امبر پکارا جاتا ہے، اس کا نام یہ تھا. راوی کہتے ہیں ابو عبیدہ نے کہا یہ مردار ہے، ڈیڈ ہے. پھر کہنے لگے نہیں، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں ہیں، اور تم بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو، اسے کھا لو، کیونکہ قرآن میں اجازت ہے نا. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اس جگہ 1 مہینہ ٹھہرے رہے اور ہم 300 کی تعداد میں تھے، 300. یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم اس جانور کی آنکھ کے حلقے سے، یعنی صرف یہ جو اندر کی جگہ ہے، مشکوں سے بھر بھر کر چربی نکالتے تھے. ویل مچھلی ہوگی سمندر کے کنارے آ پڑی، خدا جانے کیا چیز تھی، کوئی سمندری چیز تھی جو پانی سے باہر آ کے پڑی، تو وہ بالٹیاں بکٹ سے ایک طرح کی بھر بھر کے چربی کی نکالتے تھے اس کی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو مچھلی کا تیل ہوتا ہے، کارڈ لیور آئل یا فش کا آئل جو ہوتا ہے، اب دنیا بھر میں اس کے کیپسول ملتے ہیں اور اس کو جی وائٹامن ای ہوتا ہے، جی وائٹامن ای کے طور پر اس کو دیا جاتا ہے اور بہت مفید بھی ہوتے ہیں. اور خصوصاً اس مچھلی کا تیل جو سمندر کے اندر ہو، بڑی مچھلیوں کا تیل جو ہے. اور ہم اس میں سے بیل کے برابر، بیل گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے، یعنی اتنا ہیوج تھا وہ جانور. الغرض ابو عبیدہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو لیا، وہ سب اس جانور کی آنکھ کے حلقے کے اندر بیٹھ گئے، اندر جا کے، اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو اٹھا کر کھڑا کیا. پھر ان اونٹوں میں سے جو ہمارے ساتھ تھے، ان میں سے سب سے بڑے اونٹ پر کجاوا کسا تو وہ اس کے نیچے سے گزر گیا. یعنی وہ آرچ جو بنتی ہے نا پسلی کی، ٹیڑھا وہ نہیں بنتا، تو اونٹ اس کے اندر سے جیسے کسی ٹنل سے گزر رہا ہو. اور اس کے گوشت کو ابال کر ہم نے اپنا زاد راہ تیار کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا رزق تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا، تم میرے راستے میں نکلو، میں تمہیں کھلاتا ہوں. غیب سے مدد آتی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. تو کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے؟ آپ نے پوچھا. اگر ہے تو ہمیں کھلاؤ.
جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے اس گوشت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تو آپ نے اسے کھایا، چونکہ وہ سمندر کا مردار تھا نا تو اس لیے حلال تھا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ صلح حدیبیہ سے پہلے۔ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو یہ دکھا رہی تھی کہ کچھ واقعی شارکس اینڈ ویلز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈیڈ ہو کر پانی ان کو باہر پھینک دیتا ہے اور کنارے پہ آ جاتی ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے رزق للعباد، رزق پیدا کیا۔ سلمہ بن اقوا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت تیز دوڑتے تھے، تو آج میں نے ان کے بارے میں پڑھا، ابن حجر نے لکھا ہے کہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے وہ، اس لیے وہ چڑھے پہاڑ پہ آواز لگائی اور اس کے بعد پیچھے دوڑ گئے تیر اٹھا کے، اور ان کو جا پکڑا اونٹوں کو۔ آپ کو بھی دوڑنا آتا ہے کہ بیٹھ بیٹھ کے چلنا بھی بھول گئے؟ آپ لوگ جو ہاسٹل میں خاص طور پہ دوڑ 158 عمرہ کے لیے روانگی اور حدیبیہ میں پڑاؤ، نہیں اس اسنا میں کہ ہر طرف سریات جا رہے ہیں اور سرکش قبائل کی سرکوبی ہو رہی ہے، اور جو سارے قبائل مل کے آئے ان کو بھی ڈیفیٹ کیا گیا، اس کے بعد اب سب عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈوایا اور قصر کرایا، یعنی کچھ نے منڈوا دیا اور کچھ نے بال چھوٹے کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے خواب وہی ہوتے تھے۔ گرد و پیش کے جو اعراب تھے ان میں بھی روانگی کا اعلان کر دیا، یعنی مدینہ کے باہر کے لوگوں کو بھی، مگر انہوں نے تاخیر کی۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اور مومنین واپس اپنے گھر کبھی نہ آ سکیں گے، یعنی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ جو دشمنوں کا گڑھ ہے، انہوں نے واپس کوئی نہیں آنا، یہ سب ختم ہو جائیں گے، ایسے عمرے میں ہم نہیں ساتھ جاتے۔ مگر بعد میں عذر یہ تراشا، ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا، بزی تھے، کبھی ہم نے کسی کام سے یہ بہانہ تو نہیں کیا، ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا، اس لیے ہم دین کا کام نہیں کر سکتے تھے، لہذا ہمارے لیے دعا مغفرت کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر منڈے 1 ذی القعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ امیجن کرتے جائیں، 1-2 نہیں، اب عمرہ گروپ کتنا جاتا ہے تقریباً اتنی فیسلٹیز کے ساتھ، 50 60 100 لوگوں کا گروپ بھی جائے تو لوگ بے حال ہو جاتے ہیں کہ اتنے لوگ کٹھے سفر کریں گے، یہاں 1400 جا رہے ہیں، اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں عمرے پہ تو قربانی نہیں ہوتی، یہ ساتھ ہدی کیوں لے کر گئے تھے؟ تو یہ ایک علامت کے طور پر، اور ویسے بھی قربانی کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے، میں نے ان کو ہار سے پہنائے جو اور ایک سمبل تھا، کوہان چیر کر نشان بنایا، اوپر وہ جو اٹھی ہوئی چیز ہوتی ہے نا اونٹ کی، وہاں پر نشان لگائے، اور عمرے کا احرام باندھا، ڈریس چینج کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ عصفان پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ نہیں آنے دے رہے۔ انہوں نے ذی طوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ عصفان کے قریب قراء الغمیم میں بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں۔ نیز اپنی مدد کے لیے احابیش کو بھی جمع کر لیا۔ احابیش کون ہے؟ حبشی۔ ان کو وہ نا کرائے پر اکٹھا کر لیتے تھے، یعنی کہ کوئی اسٹینڈنگ آرمی تو ہوتی نہیں تھی تو وہ ان کو ہائر کر لیتے تھے ایک طرح سے لڑنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، یہ احابیش جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر حلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو اس سے لڑیں، یعنی کسی اور کے اوپر حملہ نہیں کریں گے ہم، بس جو ہماری رکاوٹ ڈالے گا اس کو ہم ہٹائیں گے راستے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کر لی۔ ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا،
یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا. پھر طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران میں حملہ کریں گے. ایک تو چھوٹ گئی، اب اگلی میں جا کے پکڑیں گے. لیکن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ خوف، حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا، اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا. یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد. یہ پہلے بھی نازل ہو سکتی تھی آیات. آپ کو صلاۃ الخوف کا معلوم ہے؟ سورۃ النساء میں آتا ہے، پورا طریقہ بتایا گیا، اور اس میں رکوع سجدے کی بھی ضرورت نہیں، کھڑے کھڑے چلتے چلتے بھی نماز ہو سکتی، اور ایک رکعت بھی کافی ہو جاتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، یعنی ایک جماعت کے ساتھ اور ایک ویسے، اور مکہ سے نیچے دانے ہاتھ چل کر سنیت المرار پہنچ گئے. آپ نے بھی راستہ تبدیل کر لیا، جہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں. وہاں پہنچ کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور لوگوں نے ڈانٹا بھی تو نہ اٹھی. لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے. آپ نے فرمایا ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل. قصوہ اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے دفاع، لیکن اس ہستی نے اسے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا. کون سے ہاتھی؟ اصحاب الفیل والے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا يسألوننی خطة يعظمون فيها حرمات اللہ يعظمون فيها حرمات اللہ الا اعطیتهم ایاها. اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا. یعنی اللہ اگر ہمیں روکنا چاہ رہا ہے اور ہمیں یہاں رکنا ہے اور اب ہمیں کوئی معاہدہ کرنا ہے تو اگر وہ جائز ہوگا تو میں اس کو قبول کر لوں گا. اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو اچھل کر کھڑی ہو گئی. بات پوری ہو چکی تھی، آپ نے اپنا پروگرام بدل لیا تھا. پھر آپ نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا. اس کے بعد بدیل بن ورقا خزائی خزاں کی ایک جماعت کے ساتھ آیا. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہ تھے. اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں. آپ نے اسے بتایا ہم محض عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں. نیز یہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا تن سر سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے. اچھا ایک بات ہے، آگے چلنے سے پہلے جب میں آج اس تیاری کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی، تو ایک بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ مزاج ہوتا ہے کسی بھی دین کا، ہمارے دین کا مزاج کیا ہے؟ آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے یہ سیرہ پڑھ کر؟ کیا مزاج ہے؟ پیس کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ آرام سے گھروں میں بیٹھ جاؤ، یہ ہے پیس. کیا مزاج ہے ہمارے دین کا اوور آل؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہر وقت کام کام کام، الرٹ الرٹ، اور رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژنز کرتے جاؤ. یعنی مسلسل ایک جدوجہد نظر آتی. مجھے وہ دین کہیں نظر نہیں آ رہا کہ جس میں کوئی حجرے میں بیٹھ کے اندھیرا کر کے اور کوئی وظیفہ کر رہا ہو بس، اور لوگ اندر بیٹھ کے تزکیہ نفس کر رہے ہوں. یہ تزکیہ نفس کہاں سے ہو رہا ہے؟ کام کر کے ہو رہا ہے، غلطیاں کر کے ہو رہا ہے، مشقتیں اٹھا کے ہو رہا ہے، بھوک سے ہو رہا ہے، کھا پی کے ہو رہا ہے، انٹریکشن سے ہو رہا ہے. ایک پریکٹیکل دین ہے. لیکن آج ہم نے دین کی کیا شکل بنا دی؟ انہیں دین کے نام پر ایسی ایسی پریکٹسز ہم نے جاری کر دی ہیں جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں کہیں. کتنے سادے پریکٹیکل لوگ ہیں، کتنے فوکس ہیں کہ کام کرنا ہے، اور جہاں ان کو کال ملتی ہے فوراً اٹھ کے تیار ہو جاتے ہیں. تھوڑا ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں کوئی چیز. اور یہاں اونٹنی رک گئی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہاں بھی پازیٹیو ہیں، وہاں بھی خیر ڈھونڈے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے. سینس کر گئے نا آپ کہ لگتا ہے کہ ہمیں کچھ اپنے ارادوں کو بدلنا پڑے گا، وہی بدل لیا. بالکل، کیونکہ جس چیز کو آپ صرف پڑھتے رہے نا اور کر کے نہ دیکھیں وہ کام ہوتا نہیں ہے. پھر جی ہاں، اسی دوران شادی ہو رہی ہے، فوتگی ہو رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہی ہے، واقعہ پیش آ گیا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے ساتھ کے ساتھ. لیکن ہر جگہ پر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے.
پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ. اور ہم چونکہ فارغ لوگ ہیں اس لیے ہر وقت پرابلمس کھڑے کرے رکھتے ہیں, اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں, دوسروں کو بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین گفت و شنید. بدیل نے واپس جا کر قریش کو یہ بات سنائی تو انہوں نے مکرز بن حفص کو بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی. اس کے بعد قریش نے احابیش کے سردار حلیس بن اکرمہ کو بھیجا. جب وہ نمودار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا هذا من قوم يعظمون الهدي فابعثوها له. یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے, لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو. ساروں نے لائن میں جانوروں کو کھڑا کر دیا, کلادے پہنے ہوئے تھے انہوں نے. کتنی حکمت پر مبنی بات ہے نا, کہ مزاج کو سمجھا. جو پہلے بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ خوشگوار زندگی کا راز کیا کہ لوگوں کے مزاج سمجھیں. صحابہ کرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا. کیا منظر ہوگا. اس نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ. یعنی پہلے تو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, سمجھایا جا رہا ہے, نئی بات بن رہی تو آپ نے کہا اب عمل کر کے دکھاؤ کہ ہم کیوں آئے. پریکٹیکل ڈیمو. اس نے یہ دیکھا تو کہا سبحان اللہ, ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں. بھلا یہ کیا کہ لخم اور جزام اور ہمیر کے لوگ تو حج کریں دور دراز کے علاقوں سے, اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے. بیت اللہ کے رب کی قسم قریش برباد ہوئے, یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں. قریش نے یہ بات سنی تو کہا کہ بیٹھ جاؤ, تم عربی ہو, تمہیں چال بازیوں کا علم نہیں. اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا. اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت پیش آئی, یعنی آپ کو شکست ہوئی, تو میں آپ کے گرد ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. عروہ بن مسعود ثقفی کا مکالمہ آپ دیکھیے ذرا. اس پر حضرت ابو بکر نے عروہ کو لات کے حوالے سے ذلیل کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ عروہ ابو بکر کا جواب نہ دے سکا کیونکہ ابو بکر نے اس پر کوئی احسان کیا تھا. عروہ بات کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا. مغیرہ بن شعبہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کر کہتے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھ. عروہ نے کہا او غدار, کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ مغیرہ بن شعبہ عروہ کے بھتیجے تھے. کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن مال سے برات اختیار کی تھی کہ ہم یہ نہیں لیں گے. عروہ بن مسعود اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور ان کی غداری سے اس نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا, یعنی کہ آپ کے ارد گرد غدار لوگ ہیں. اس موقع پر عروہ نے صحابہ کرام کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو منظر دیکھا تو واپس جا کر قریش سے کہنے لگا کس طرح وہ دفاع کر رہے ہیں صحابہ کرام آس پاس, اور کیسے جواب دے رہے ہیں. آپ بات چیت کر رہے ہیں لیکن باقی سارے کام آس پاس کے لوگ کر رہے ہیں. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اپنے لیڈر کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو واپس جا کے کہتا ہے اے قوم واللہ, میں قیصر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں. واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. واللہ وہ کھنکار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا. جب وہ حکم دیتے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے. جب وضو کرتے تو معلوم ہوتا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے, اور جب کوئی بات کرتے تھے تو اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے, اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے دیکھتے نہ تھے. یعنی بحث مباحثہ اور بدتمیزی تو دور کی بات کہ آنکھ بھر کے دیکھتے بھی نہیں تھے, سٹیئر نہیں کرتے تھے. انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے, لہٰذا اسے قبول کر لو. یعنی عروہ جا کے قریش کو سمجھا رہا ہے. اسی سلسلہ گفتگو کے دوران قریش کے 70 یا 80 پرجوش نوجوان ہنگامہ آرائی کے لیے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھس آئے. مقصد یہ تھا کہ صلح کی یہ گفتگو ناکام ہو جائے, لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا. یعنی وہ خود ہی آ گئے اپنے آپ کو گرفتار کرانے. مقصد کیا تھا؟ صلح نہ ہو, لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا, کیونکہ آپ بھی جو فیصلہ کر چکے تھے کہ اب صلح کرنی ہے تو اسی پہ قائم تھے.
اس سے ایک طرف تو قریش کے دلوں پر خاصا روب طاری ہوا، دوسری طرف ان کے اندر صلح کا رجحان اور بڑھ گیا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔